رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، کل ہم لوگوں نے مطلق اور مقید دیکھا تھا. مطلق اور مقید. مطلق یعنی بغیر کسی قید کے، جسے آزاد چھوڑ دیا جائے، جسے آزاد کر دیا جائے، وہ اسے کہیں گے کہ یہ مطلق ہے، آزاد ہے. اسی سے طلاق ہے. جو زوجیت کی حد بندیاں ہیں اس سے اگر آزاد کر دے کوئی تو وہ طلاق. اور شاید فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ سب کے سب آزاد ہو. تو وہی مطلق جو بغیر کسی قید کے ہو. ما دل علی الحقیقت بلا قید، یہ تعریف تھی. اور مثال میں دیکھے تھے فتحریر رقبہ. حرر یحرر تحریر یعنی آزاد کرنا، حر ہے اسی سے تحریر، تو آزاد کرنا ہے. رقبۃ ایک گردن، ایک غلام، چاہے وہ مومن ہو یا مومنہ ہو. اور مقید کی تعریف میں ہم لوگ دیکھے تھے ما دل علی الحقیقت بقید، جو حقیقت پر یعنی اپنے معنی اور مطلب پر جس معنی کے لیے وہ بنایا گیا ہے، جس مطلب کے لیے وہ کلمہ لایا گیا ہے، اس پر وہ قید کے ساتھ دلالت کرے. اس کی مثال ہم لوگ دیکھے تھے فتحریر رقبۃ مؤمنۃ. تو ایک گردن آزاد کرنی ہے. یہاں مؤمنہ جو ہے یہ رقبہ کی صفت ہے. مؤنث لانے کی وجہ یہ ہے کیونکہ رقبہ یہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہی رہے گی. رقبۃ مؤمنہ، مومنہ گردن، چاہے اب وہ غلام مومن ہو یا مومنہ اس سے مطلب نہیں. یہاں گردن کی صفت ہے مؤمنہ. اچھا، تو مطلق اور مقید پر عمل کی کچھ حالتیں دیکھے تھے. 3 حالتیں ہیں. مطلق پر عمل ہوگا جب نص مطلق ہو. مثال تھی امہات نسائکم. مطلق اور مقید اگر دونوں ہوں اور حکم ایک ہی جیسا ہو تو مقید پر عمل کریں گے. اچھا، جیسے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، فتحریر رقبہ، تو ایک جگہ مطلق ہے ایک جگہ مقید ہے، لیکن حکم ایک ہی ہے، ایک ہی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لہذا عمل مقید پر ہوگا. اچھا، اب تیسری حالت یہ تھی کہ مطلق اور مقید دونوں تو ہوں لیکن حکم مختلف ہو، حکم الگ الگ ہو. کہیں دھونے کا حکم ہو، کہیں مسح کرنے کا حکم ہو، کہیں وضو کرنے کا حکم ہو اور کہیں نماز پڑھنے کا حکم ہو. تو حکم دونوں مختلف ہو تو پھر دونوں پر عمل کریں گے. اچھا، اب آج کا جو درس ہے ہمارا مجمل اور مبہم. مجمل کے مقابلے میں مبہم. تو مجمل کہتے ہیں مبہم غیر واضح. اس کی تشریح یہاں کر دیے. مبہم، مجمل، مبہم، غیر واضح، جس کے لیے ابھی مزید کسی بیان کی حاجت ہو، کسی دلیل کی ضرورت ہو جس کی مراد سمجھنے کے لیے، تو وہ مجمل ہے.
اردو میں کہتے ہیں کہ اجمالی طور پر بیان کر دیجیے، یعنی نہایت اختصار کے ساتھ بول دیجیے، یہ ہے اجمال۔ چند جملوں میں سمجھا دیجیے، بہت تفصیل سے مت بتائیے، تو اس کو کہتے ہیں مجمل۔ مجمل کی تعریف یہاں کتاب میں دی ہوئی ہے، مفتقر الی البیان، جو کسی بیان کا محتاج ہو۔ مفتقر الی البیان، جس کو مزید ابھی اور بیان کرنا ہو، اس میں سوال کی حاجت پڑے، مراد سمجھنے میں پوچھنا پڑے کہ آپ نے یہ بات جو کہی ہے اس سے کیا مراد لے رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ مفتقر الی البیان، افتقار یعنی محتاج ہونا، فقر، فقیری۔ تو مفتقرہ جو محتاج ہو، جس کو ضرورت ہو، کس چیز کی ضرورت؟ الی البیان، بیان کی ضرورت ہو، مزید اور سمجھانے کی حاجت ہو، ابھی مراد کلیئر نہ ہوا ہو، تو وہ ہے مجمل۔ مثال دیکھیے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے کہہ دیا نماز قائم کرو، تو نماز کیسے قائم ہو پائے گی؟ نہیں ابھی واضح ہے۔ نماز قائم کرو، نماز کھڑی کرو، تو ہم کیسے نماز کھڑی کریں گے؟ اگر مزید نبی کا بیان نہ آیا ہوتا تو ہم نہیں اسے کھڑی کر پاتے، قیام صلاۃ نہیں کر پاتے ویسے جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ تو اقیم الصلاح یہ مجمل نص ہے، یہ جو دلیل ہے، یہ جو نص ہے، یہ آیت ہے، یہ مجمل ہے۔ ابھی سامنے والے کو اس کی مراد نہیں سمجھ میں آئی، تو یہ مثال ہو گئی۔ ایسے ہی وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ دو، تو یہ بھی مجمل ہے۔ کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے؟ 2.5% دینا ہے کہ 5% دینا ہے؟ پھر گلے وغیرہ میں کیا اس کی تفصیل ہے؟ جانوروں میں کون سی کس طرح سے زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی بیان کی محتاج ہیں، تو ان کو کہتے ہیں مجمل دلیل، نص مجمل۔ اقسام مجمل کی کیا ہیں؟ تعریف ہو گئی، مثال ہو گئی۔ تعریف مفتقرہ الی البیان، اور مثال ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، مثال ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اب اس کی اقسام کیا کیا ہیں، قسمیں کیا ہیں؟ تو مجمل کی 3 قسمیں ہیں، معنی، صفت اور مقدار۔ ان میں اجمال، کبھی اجمال معنی میں ہوتا ہے، کبھی اجمال صفت اور کیفیت میں ہوتا ہے، اور کبھی اجمال مقدار اور کوانٹٹی میں ہوتا ہے۔ کتنا نکالنا ہے، کتنا یا کم، یہ مقدار ہے، اور صفت یعنی کیسے نکالنا ہے، معنی یعنی کیا نکالنا ہے۔ تو اجمال ہوتا ہے، کبھی کبھی یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ نکالنا کیا ہے، اور کبھی یہ تو پتا ہوتا ہے کیا دینا ہے، لیکن کیسے دینا ہے یہ نہیں پتا ہوتا ہے، تو یہ صفت ہے۔ اور کبھی کبھی یہ دونوں پتا ہوتا ہے، لیکن کتنا دینا ہے یہ مجمل ہوتا ہے۔ اس میں ابھی سوال کی حاجت ہوتی ہے، اس میں ابھی مزید بیان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اجمال یا تو معنی میں ہوگا، یا تو صفت اور کیفیت میں ہوگا، یا تو اس کی کوانٹٹی اور مقدار میں ہوگا۔ تو اب کتنی قسمیں بن جائیں گی مجمل کی؟ اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مجمل کی 3 قسمیں بنیں گی، یا تو معنی میں اجمال،
یا تو صفت میں اجمال یا تو مقدار میں اجمال۔ تو پہلی قسم ہے معنی کی تعین، معنی کے تعین میں یا معنی کی تعیین میں، تعیین اس کا تعین کرنا، اس کی حد بتانی، معنی کی تعیین میں دوسرے کا محتاج ہو، معنی ہی نہ سمجھ میں آئے، معنی ہی میں اجمال ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا، آیت کریمہ ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو مطلقات کا معنی تو پتہ ہے، یتربصن کا معنی بھی معلوم ہے، انفسہن کا معنی بھی معلوم ہے، ثلاثہ بھی پتہ ہے، لیکن یہ قروء کیا چیز ہے؟ قروء یہ نہیں پتہ ہے۔ تو گویا کہ اس نص میں معنی کے اندر اجمال ہے، قروء کا معنی نہیں معلوم کہ قروء سے کیا مراد ہے۔ تو کہتے ہیں قروء میں، اس آیت کریمہ میں قروء کا معنی محتاج بیان ہے، بیان کا محتاج ہے، اسے مزید تفصیل کی ضرورت ہے، اسے بتانا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ قروء سے کیا مراد ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قروء انتظار کرے گی ایسی خاتون جو مطلقہ ہے۔ تو مطلقات یا مطلقہ خواتین 3 قروء انتظار کریں گی۔ اب قروء کا معنی ہی نہیں معلوم، اس کے لیے مزید بیان کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہو گیا معنی میں اجمال، معنی کی تعیین میں دوسرے کا محتاج ہونا۔ نمبر 2، صفت کی تعیین یا صفت کے تعین میں دوسرے کا محتاج ہونا۔ صفت متعین کرنے میں دوسرے کا محتاج ہونا، دوسری دلیل دیکھنی پڑے گی، سوال دوسرا کرنا پڑے گا۔ صفت جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اب نماز قائم کرنا ہے، آرڈر اللہ کا آ گیا ہے، لیکن ابھی یہ آرڈر صفت کا محتاج ہے، یعنی صفت محتاج بیان ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس میں اقیم الصلاۃ میں نماز کی صفت محتاج بیان ہے۔ تو ابھی یہ بتانا پڑے گا کہ نماز ادا کیسے کی جائے، نماز کا قیام کیسے ہو، صلاۃ قائم کیسے کریں گے۔ اقیم الصلاۃ، اس میں صفت مجمل ہے اور صفت کو بیان کی حاجت ہے۔ نمبر 3، مقدار کے تعین میں دوسرے کا محتاج ہو، مقدار مجمل ہو، مقدار غیر واضح ہو، مقدار مبہم ہو۔ جیسے اللہ نے فرما دیا کہ وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ نکال دو، زکوٰۃ دے دو۔ تو اب زکوٰۃ تو 2.5% بھی ہو سکتی ہے، 5% بھی ہو سکتی ہے، اور 2-4 دانے بھی ہو سکتے ہیں۔ کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے، کوانٹٹی کیا ہوگی، اس کی مقدار کیا ہوگی، اسے ابھی مزید بیان کی ضرورت ہے۔ تو اجمال یا تو معنی میں ہوگا یا تو صفت میں ہوگا یا تو مقدار میں ہوگا۔ تو مجمل کی 3 قسمیں ہو گئیں، مجمل کی تعریف ہو گئی اور مجمل کی مثال ہو گئی۔ تعریف کوئی پوچھے تو کہیں مفتقر الی البیان، جسے بیان کی حاجت ہو، یہ مجمل تعریف ہے۔ اچھا، بیان چاہے معنی میں ہو، چاہے صفت میں ہو، چاہے مقدار میں، تو جب یہ بات ہے تو گویا کہ مجمل کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ مجمل کی مثال ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یہ سب مجمل کی مثالیں ہیں۔ یا یہ بھی مثال میں دے سکتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء،
اب اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں مبین کی طرف، اس کا ضد مجمل کا۔ اچھا، صفت، جی دیکھیے صفت جو ہے، سوال یہ ہے کہ صفت کے بارے میں کیا ہے، دوبارہ سے سمجھا دیجیے۔ صفت کہتے ہیں اس کی حالت کو، اس کی کیفیت کو، ٹھیک ہے، کیسے دینا ہے، کیسے نماز قائم کرنی ہے۔ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر، تو کھڑے ہوتا ہوں، یہ ایک کیفیت ہو گئی کھڑے ہونے کی کیفیت۔ رکوع میں جانا ہے، یہ الگ کیفیت ہے۔ سجدے میں چلے جانا ہے، یہ الگ کیفیت ہے۔ تشہد میں بیٹھنا ہے، یہ الگ کیفیت ہے۔ تو یہ کیفیت صلاۃ یا روزے کی کیفیت، کیسے روزہ رکھنا ہے، کب سے سحری کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس کے جو مبتلات صیام ہیں ان سے کیسے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی جو ہے صفات ہیں، اس کی کیفیت ہیں۔ تو ادا کرنا ہے لیکن کس کیفیت میں؟ جیسے میں کہوں کسی کو کہ چائے بنا کے لے آئیے، تو وہ کسی بھی طرح سے بنا کے لے آئے، کام ہو گیا۔ لیکن اگر میں اس کی صفت طے کروں اور کہوں دیکھو چائے ایسے بنانا، پہلے شکر مت ڈالنا، پہلے پانی کو ابال لینا، اور اس کے بعد چائے پتی تھوڑی سی ڈالنا، اور پھر اس میں کافی کی مقدار بڑھا دینا۔ پھر جب یہ اچھی طرح سے ابل جائے تب اس میں شکر ڈالنا، اور پھر کپ میں ڈال کے لے آنا۔ تو یہ میں نے گویا کہ چائے کی صفت طے کر دی ہے، صفت بتا دی ہے کہ ایسے ایسے کر کے لانا ہے۔ تو نماز کی جو کیفیت یا نماز کی جو صفت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا ہے، جبریل امین نے آ کے سکھایا ہے، تو اس کی کیا صفت ہے، کیسے نماز ادا کی گئی۔ اچھا، تو صفت سے مراد وہی ہے، صفت اس کی ادائیگی کی کیفیت، اسے بنانے اور اسے تیار کرنے کی کیفیت، یہ صفت ہے۔ اور معنی تو واضح ہے، اور مقدار اور کوانٹٹی یہ بھی پتہ ہے۔ اچھا، جیسے مقدار اگر آپ نے یا کسی نے مانگا اپنی والدہ سے اور کہا کہ امی مجھے پیسہ دے دو، تو یہ تو مجمل ہے۔ کتنا پیسہ چاہیے، تو مائیں سوال کرتی ہیں کہ کتنا پیسہ چاہیے، تو گویا کہ اس سے پہلے والی جو بات تھی وہ مجمل تھی، پیسہ دینا، اور اجمال مقدار میں تھا۔ پیسہ سب کو معلوم ہے، پیسہ معلوم ہے، اس کا معنی واضح تھا، اور اس کے بعد جو ہے پیسے کی صفت بھی، اس کی ویلو بھی سب کو معلوم ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی نہیں معلوم تھی۔ تو اسی کے بارے میں سوال ہوا کہ کتنا پیسہ چاہیے آپ کو، اور وہ اجمال دور کر دے، آدمی کہے مجھے 50 روپے چاہیے۔ تو اب بات ایک دم کلیئر ہو گئی، پیسہ چاہیے اور اس کے بعد کتنا چاہیے یہ کلیئر ہے۔ اب مزید اس میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم لوگ آتے ہیں مبین، یعنی جو واضح ہو، جو مبہم نہ ہو، جو بالکل واضح اور کلیئر ہو۔ کوئی بچہ اپنی ماں سے کہے کہ امی مجھے 10 روپے کی تازی نوٹ دیجیے، یا مجھے 10 روپے دے دیجیے، تو یہ واضح ہے، کلیئر ہے۔ لیکن کہے مجھے روپیہ دے دیجیے، تو یہ کلیئر نہیں ہے، یہ مجمل ہے، غیر واضح ہے، اور مبہم ہے۔ لیکن اگر اس نے صاف کہا کہ مجھے 10 روپے دے دیجیے، تو یہ مبین ہے، مزید اس میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں بچی۔
اچھا، تو مبین کیا ہے؟ واضح اور غیر مبہم اس کو کہہ سکتے ہیں مبین کو. یہ مبین بینہ کا اس میں مفعول ہے. مبین جو ایک دم کلیئر ہو، واضح ہو. دلیل مبین اسے کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو. دلیل مبین. قول مبین، قول مبین بولتے ہیں عموماً، لیکن قول مبین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دم واضح بات جو ہو، جو بیان شدہ ہو. مبین یعنی بیان شدہ، واضح ہو، اس میں کوئی اشکال نہ ہو. تعریف دیکھتے ہیں پہلے. ما کان واضحا بنفسه او بغیرہ، جو بذات خود واضح ہو. وہ لفظ جو خود واضح ہو یا دوسرے کے ذریعے واضح ہو جائے. واضح بنفسه ہو یا واضح بغیرہ ہو، چاہے وہ خود ہی بتا دے وہ لفظ، وہ کلمہ کی مراد کیا ہے، یا کسی اور ذریعے سے وہ واضح ہو جائے تو وہ مبین ہے. بے نفسی ہی اور بغیر ہی کا مطلب یہی ہے کہ خود ہی واضح ہو جائے. فعلت هذا بنفسی، میں نے اسے خود ہی کر لیا ہے. اعددت الشاء بنفسی، میں نے چائے خود ہی بنا لی ہے. تو بنفسی ہی، بنفسہا، بنفسی، بنفسکم، بانفسکم کا مطلب سمجھ لیجئے، یعنی خود سے. اعددت الطعام بنفسی، اليوم اعددت الطعام بنفسی، آج میں نے خود ہی کھانا بنا لیا. تو واضحا بنفسہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو خود ہی واضح ہو، خود سے واضح ہو. او بغیرہ، یا کسی دوسرے ذریعے سے واضح ہو. بہرحال واضح اگر ہے تو وہ مبین، وہ غیر مبہم ہے. تبیین کی قسمیں. تبیین کی قسمیں. قسم کیا ہے؟ نمبر ایک، قول کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے، بول کے. دوسری قسم ہے کر کے اسے واضح کیا جاتا ہے، یعنی فعل سے. اور تیسری قسم ہے کہ قول سے اور فعل سے دونوں سے بتا دیا جاتا ہے، کہہ کے بھی اور کر کے بھی. تو وضاحت ہوتی ہے کبھی، بیان کبھی کبھی بات سے ہو جاتی ہے، اور بیان کبھی فعل سے، اور کبھی کبھی بیان یا وضاحت قول اور فعل دونوں سے ہوتی ہے. یہ تین قسمیں ہوئیں. تو قول کے ذریعے سے بیان، اس کی مثال ہے جیسے قرآن میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، کہا گیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ایک مجمل حکم آ گیا، امر اور آرڈر آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ کی زکوٰۃ کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے منہ سے فرما دیا، فیما سقط السماء العشر. تو یہ دیکھیے وضاحت قول سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آسمان سے، آسمان کے پانی سے کھیتی سیراب ہو گئی ہے، غلہ جو پیدا ہوا ہے اس میں عشر ہے، 10واں حصہ نکالنا ہے. تو یہ بیان، یہ جو کوانٹیٹی اور مقدار بتائی گئی، یہ زبانی ہے. یہ بیان قول سے تعلق رکھتا ہے، زبان سے. پہلی قسم تو یہ ہوئی کہ بیان قول سے آ جائے. مثال اس کی ہوئی فیما سقط السماء العشر، قرآن میں حکم دیا گیا زکوٰۃ دیجیے. نبی نے اس اجمال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اپنے منہ سے فیما سقط السماء العشر،
اپنے قول سے اسے واضح کر دیا۔ اچھا، دوسری قسم ہے فعل کے ذریعے بیان کرنا۔ جیسے اللہ نے جب حج کی فرضیت نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں عملاً حج کر کے امت کو دکھا دیا، اور وہاں فرما دیا خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے ہی حج ادا کرنا، میں رہوں گا نہیں، اب ملوں گا نہیں تم سے، آخری ملاقات ہے، لہذا جیسے جیسے مجھے دیکھ رہے ہو کرتے ہوئے ویسے ہی اب قیامت تک حج ادا کرنا۔ تو آپ نے کر کے بتا دیا۔ حج میں بہت ساری تفصیلات چاہیے، بہت سارے مسائل۔ حج کا معاملہ یہ ہے کہ کتنی بار بھی آدمی کر لیتا ہے حج، بار بار کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی ایسا مسئلہ آ جاتا تھا سامنے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کریں۔ تو بہرحال یہ عمل کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، الوداعی جو حج تھا، اس میں آپ نے بیان فرما دیا، جہاں جہاں اجمال تھا، جہاں صحابہ کو اشکال تھا، کر کے دکھا دیا۔ تو یہ بیان فعل کے ذریعے سے ہوا۔ اچھا، تیسری قسم کیا ہے بیان کی؟ قول سے بھی بولتے ہیں اور کر کے بھی بتاتے ہیں، قول اور فعل دونوں کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً نماز پڑھ کر دکھا دی، اور قولاً صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا حکم سمجھا دیا۔ قول سے مسیح صلاۃ کے تعلق سے حدیث گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ سلام کیا، سلام کا جواب دیا، اس کے بعد کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اور جب تیسری بار آئے کہا اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے اچھی نماز نہیں میں پڑھ پاؤں گا، تو اب آپ مجھے سمجھا دیجئے، اب بتا دیجئے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے وہاں نہیں بتایا پہلے، بلکہ آپ بیٹھے رہے اور اس کے بعد سمجھایا، کہا ایسے ایسے نماز پڑھو، اللہ اکبر کب کہو، رکوع میں کیسے جاؤ، رکوع سے اٹھ کے اعتدال کیسے، پھر سجدے میں کیسے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کی پوری تفصیل اپنے زبان مبارک سے بیان کر دی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ خود ہی نماز ان کے بیچ میں پڑھتے تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے، اور کہتے تھے سلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی، کما ویسے ہی جیسے، رأیتمونی تم مجھے دیکھتے ہو، رأیتمونا تم ہمیں دیکھتے ہو۔ تو رأیتمونی جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، اصلی نماز پڑھتے ہوئے، تو جیسے دیکھتے ہو ویسے دیکھ لو، دیکھ کے میرے عمل سے سیکھ لو، میں بیان کر رہا ہوں عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی۔ تبعین کی قسمیں آسان ہیں، قول، فعل اور قول و فعل دونوں سے، یہ بیان ہے۔ اب اگر کوئی پوچھ لے کہ تبعین کتنی چیزوں سے ممکن ہے، ایک آدھ مثال سے سمجھا دیجئے، تو کیسے سمجھائیں گے؟ کہیں گے دیکھو بیان 3 طرح سے ہوتا ہے، کسی مجمل کا بیان 3 طرح سے ہوتا ہے، یا تو قول سے فیما سقط السماء والعشر، یا تو فعل سے حجۃ الوداع میں نبی کا حج کر کے دکھانا،
یا تو قول اور فعل دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زبان مبارک سے، قول سے بھی مسیح صلاۃ کو بتایا، دیگر صحابہ کرام کو سمجھایا، اور پھر پڑھ کے بھی دکھایا، اور وہیں فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہم اپنے گھروں میں بھی چھوٹے بچوں کو کبھی کبھی مشکل چیز ہوتی ہے، اس اجمال کو دور کرنے کے لیے، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے کبھی ہم منہ سے بھی سمجھا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹا آؤ دیکھو میں کر کے بتا دیتا ہوں۔ تو جو سمجھدار ماں باپ ہیں وہ بچے کا اجمال اپنے قول سے بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے عمل سے بھی۔ اچھا، تو اب جو ہے مجمل اور مبین کے بعد ہم آتے ہیں ظاہر کی طرف۔ آئیں یا کتنا ہو گیا؟ 40۔ ظاہر پھر اگر چھیڑیں گے تو مؤول کو بھی پڑھنا پڑے گا، ایک ساتھ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے۔ رفتار ہماری ٹھیک ٹھاک ہے کہ ہم دھیرے چل رہے ہیں؟